دوسری بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے پیچھے محرک وہی ہے جو ہمیشہ مارشل لا کے گزرنے کے بعد آئینی ترمیم آ جاتی تھی، اور مشرف اور ضیاء اللہ اور جتنے بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں ان کے تمام غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو پروٹیکشن فراہم کر دی۔ آج یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف یہ 2 سالوں میں جو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے پاکستانیوں کے خلاف، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو اصل محرک ہے کہ اس کا آڈٹ نہ ہو پائے۔ آڈٹ جو ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور الیکشن ٹریبیونل پہ اسٹے اور الیکشن کمیشن کے کردار آپ سب کے سامنے ہیں، تو لہٰذا اس آئینی ترمیم کے ذریعے اب یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا آڈٹ کبھی نہ ہو پائے، یا کم از کم اس وقت تک جب تک یہ اسمبلی اپنی بنیاد پوری نہ کر لے۔ ایک اور بات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور بانی چیئرمین اور دیگر قیادت کے خلاف انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، تو لہٰذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمل کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا۔ نون کی دیکھیے اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا۔ آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا، اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچھے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچھے میں جا سکتا ہوں۔ ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکیج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ دی کہ پھر آپ کے مطالبہ اور پہ یہ نکال دیا اور اینڈ یہی ہونا تھا۔ بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہیں، ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو، تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا۔ اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی۔ ایک اور بات، ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایمینیٹس جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے ارب روپے کی افرز ہوئی، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا۔ بنارسی ٹھگ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں، سینٹ پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی پوری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے، یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ہمیں انصاف دیا۔ کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا، سپریم کورٹ نے، تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے جو
آئین سازی کے حوالے سے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں، 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے یہ سوالیہ نشان رہیں گے کہ آپ کے چیئرپرسن نے یہ کہا تھا. کم از کم پیپل پارٹی سے یہ توقع، بے شک آپ کرنے جا رہے تھے، خاموشی سے کر لیتے. اس کا کوئی عقلی، منطقی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ ترامیم آپ کیوں کر رہے ہیں. لہذا آج نیشنل اسمبلی میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے. کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں ہے. پھر جو ہے ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. میں خود لاغر ہوں، نکات فیل کر رہا ہوں، بیمار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ ذیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو اعمال کبیرہ کی یہ مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے جان چھڑانے کا پھر واحد حل یہی ہوگا کہ پوری قوم سڑکوں پہ نکلے، اس نظام کو ٹکر دے کے اور اس کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اب تو یہ نظام اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اب ان جرائم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. تو لہذا جب بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی احتجاج کی، اور احتجاج ہی واحد حل ہے. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں نے اپنا معافی و ضمیر آپ کے سامنے بیان کیا.